بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جب تمام عالم کفر اسلام اور اہل اسلام کو ختم کرنے کے لیے متحد ہو جائیں گے تو غزوہ ہند کا آغاز ہوگا۔ غزوہ ہند علامت کبریٰ ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اس جنگ میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ غزوہ بدر کے بعد قیامت تک کسی جنگ کی وہ فضیلت بیان نہیں کی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الشہداء شہدائے بدر ہیں یا شہدائے غزوہ ہند۔ دوستو، غزوہ ہند دراصل آخری زمانے میں ہونے والی بین الاقوامی جنگوں کے سلسلے کا آغاز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ غزوہ ہند کی تکمیل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی۔ اس جنگ کو غزوہ کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور امت کی روحانی رہنمائی فرمائیں گے، اور جو فوج غزوہ ہند لڑے گی اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عرب انتہائی غیر مستحکم ہوں گے تو اللہ ایک غیر عرب قوم کو اٹھائے گا جو ہتھیاروں اور لڑائی میں عربوں سے بہتر ہوگی اور ہندوستان پر قبضہ کرے گی۔ غزوہ ہند میں شہید ہونے والوں کو افضل شہداء اور بچ جانے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد قرار دیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ حدیث اس زمانے کی ہے جب غزوات جاری تھے، جھڑپیں بھی ہوتی رہتی تھیں، کثرت سے شہادتیں بھی سامنے کی بات تھیں، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل الشہداء قرار نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے دور میں ہونے والے غزوہ ہند میں جو لوگ شہید ہوں گے وہ افضل الشہداء ہیں۔ صرف اسی بات سے آپ غزوہ ہند کی اہمیت کا اندازہ کر لیں اور اس میں شریک ہونے والے مومنوں کی درجات کا اندازہ لگا لیں۔ لہذا جس کی زندگی میں یہ غزوہ لڑا جائے اسے اس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ غزوہ ہند کی خوشخبریاں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں شامل ہونے کی خواہش اور تڑپ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں صحابہ کرام سے لے کر بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں نے ہند کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اس غزوے کو پا سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے خوشبو آتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ میں عرب میں سے ہوں مگر عرب مجھ میں سے نہیں، میں ہند سے نہیں مگر ہند مجھ میں سے ہے۔ دوستو، غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہے جس میں تمام ہندوستان کو مسلمان اثر نو فتح کر لیں گے۔ یہ ایک مکمل فتح ہوگی جس میں ہندوستان کے تمام سردار بیڑیوں میں جکڑے جائیں گے۔ غالب امکان یہ ہے کہ یہ جنگ حضرت مہدی علیہ السلام کی سربراہی میں لڑی جائے گی اور بڑھتے بڑھتے بالآخر تمام دنیا پر حضرت مہدی علیہ السلام اقتدار قائم کر دیں گے، جس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا جو آخری سب سے بڑی جنگ آرمگڈون کو لڑیں گے۔ ایک سوال جو غزوہ ہند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوں، تو اب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں، تو اس جنگ کو غزوہ کیوں کہا گیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ موطا میں شریک نہیں تھے مگر پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا جواب یہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور امتی ہیں اور ان کا مقصد پیارے نبی کی ہی رحمت للعالمین کی صفت کو تمام عالم پر نافذ کرنا ہے، لہٰذا ان کی موجودگی کے سبب اس کو غزوہ قرار دیا گیا۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس غزوے کی تمام معلومات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی اور عہد لیا کہ جو زندہ رہے وہ اس غزوے میں ضرور شریک ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیعت نے ان کو اس غزوے کا سربراہ بنا دیا اور یہ جنگ غزوہ قرار پائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان ایک بہت ہی وسیع علاقے کا نام تھا۔ اس میں ایران، افغانستان، پاکستان کی مالکان ایجنسی اور وسطی ایشیائی ریاستیں شامل تھیں۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور غزوہ ہند جیتیں گے تو اس میں کثیر الملکی فوج کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم دوسری حدیث میں غیر عرب فوج کی فتح کی نوید سنتے ہیں۔ پاکستانی فوج بھی ایک غیر عرب فوج ہے جس کے ہتھیار اور کارکردگی عربوں سے بہتر ہے، لہذا جس فوج کا ذکر ہے وہ پاکستانی فوج اور اس کے ایٹمی ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں جو بھارت کو فتح کریں گے۔ جس وقت اسرائیل وجود میں آیا تو ڈیوڈ بن گوریان نے بیان دیا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے،
حالانکہ پاکستان اس وقت محض 1 سال پرانی نوزائیدہ مملکت تھی جو اپنا وجود بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ کافروں کو اندازہ ہے کہ پاکستان خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، مگر ہمیں پاکستان کی کوئی قدر نہیں۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے کہ پاکستان کبھی بھی ہندوستان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا۔ ہندوستان ہی کبھی ہمارا پانی روکتا ہے، کبھی ہمارا مشرقی حصہ جدا کرتا ہے اور کبھی دہشت گردی کرواتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو ہم بلا وجہ غزوہ ہند کا محاذ کھول کر مذہبی فریضہ انجام دینے لگیں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ فساد کا آغاز بھارت کی جانب سے ہی ہوگا، جو کہ بھارت کا ایک رویہ ہے، اور پاکستان کی دوستی کی ہر کوشش اور امن کی ہر آشا رائگاں جائے گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کالے جھنڈے، پیلے جھنڈے، کالی ٹوپیاں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ، حضرت مہدی علیہ السلام کا حلیہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو احادیث کی روشنی میں کوئی بھی خود تیار کر کے کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ سب میک اپ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو حتمی مان کر فیصلہ کرنا بے وقوفی ہے۔ ہمیں جو چیز اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کی پہچان کرائے گی وہ ان کی تعلیمات، ان کا جذبہ اور ان کا ایمان ہوگا۔ یہ قیامت کا آخری دور ہے۔ اس وقت دھوکہ کھانے والوں کے لیے یہ موقع نہیں ہے کہ تمہیں ہٹا کر اوروں کو لے آئیں گے۔ ہم نے اگر اپنی کسی غلطی سے اللہ کے پلان میں خلل ڈالا تو ہمارے لیے معافی نہیں ہے، اس لیے بڑے ہوش و حواس سے فیصلہ کیجیے۔ قرآن روز اپنی مادری زبان میں پڑھیے تاکہ آپ اس کتاب الہی کی روشنی میں صحیح لوگوں کی پہچان کر سکیں۔ بعض لوگ محمد بن قاسم کے ہندوستان پر حملے کو غزوہ ہند مانتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ یوں تو محمود غزنوی نے بھی جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ہمیشہ غزوہ ہند کی ہی نیت باندھی، لیکن وہ 70 حملے غزوہ ہند نہیں تھے۔ در حقیقت غزوہ ہند وہ ہوگا جس کے اختتام پر تمام ہندوستان پر مکمل قبضہ ہوگا، اور یہ غزوہ اتنا بڑھے گا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی شام میں ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر مستقل فتوحات کا ایسا سلسلہ چل نکلے گا کہ تمام دنیا اسلام کے زیر تسلط آ جائے گی۔ غزوہ ہند کے بارے میں جب ہم تمام تر تجزیوں کا معائنہ کرتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ایسی منظم، کامیاب اور متحد جنگ کے لیے ایک متفق کمانڈر اور ایک مستحکم اقتصادی قوت بہت ضروری ہے، جو کہ جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں مسلم ممالک کے حکمران کسی پالتو جانور کی طرح کافروں کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ نہ کوئی حمیت ہے، نہ غیرت، نہ سر اٹھانے کا حوصلہ، نہ مضبوط کمر، جبکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ پھر آخر کیسے کمانڈر آئے گا، کیسے اتحاد ہوگا اور غزوہ ہند کے وسائل کیسے فراہم ہوں گے، جبکہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اب تک نزول نہیں ہوا۔ شام کے حوالے سے تمام حدیثیں پوری ہو چکی ہیں، پھر آخر غزوہ ہند کی فتوحات کیسے اور کب ہوں گی؟ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ظاہر ہوں گے جب حضرت مہدی غزوہ ہند کی فتوحات مکمل کر کے شام کی طرف بڑھیں گے، اسرائیل کا خاتمہ کرنے کی تدبیریں کریں گے اور غوطہ میں اپنا قیمہ لگائیں گے۔ یہی وہ وقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے اور وہ یہودیوں کو شکست دینے میں حضرت مہدی کی مدد فرمائیں گے۔ یہودیوں کو صرف ایک خاص درخت کے پیچھے پناہ ملے گی جس کا ذکر حدیثوں میں ہے، اور یہودیوں نے اس درخت کی بڑی تعداد میں کاشت ابھی سے شروع کر رکھی ہے۔ لہذا کہا جا سکتا ہے کہ غزوہ ہند ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو شاید پاک بھارت جنگ سے شروع ہو، اور اس جنگ میں افغانی، ایرانی اور وسط ایشیائی ریاستوں کے مومن بھی پاکستانیوں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ پورے بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کو مکمل غلبہ ہو جانے کے بعد یہ جنگ اپنا رخ موڑے گی اور عرب علاقوں میں چلی جائے گی، جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اور دجال سے جنگیں شروع ہوں گی۔ ان فیصلہ کن جنگوں کو آرمگڈون کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہمارا پورا ایمان ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان پورا ہونا ہے، تاہم اس بات کا ادراک بہت ضروری ہے کہ قیامت بے حد نزدیک ہے۔ یہودی اس لمحے کی مکمل تیاری میں ہے جہاں وہ اپنے دجال کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں، انڈیا کو غزوہ ہند کے لیے مستحکم کر رہے ہیں، وہیں زور و شور سے گریٹر اسرائیل کا خواب بھی پورا کر رہے ہیں، مگر ہم بحیثیت مسلمان آپس کی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ قرآن و حدیث کی باتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ حق سے یا روحانیت سے دور پھینک دیے جائیں گے اور حق سے اندھے بہرے بنا دیے جائیں گے۔ سب سے بڑی سزا کسی انسان یا قوم کے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی فرد یا قوم فتنوں میں پڑ جائے، جیسا کہ ہمارے زمانے کا نام ہی دور فتن ہے، تو اس کی سوچ کی اور فکر کی قوت معاف ہو جاتی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہودی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پیش گوئیوں کے مطابق حکمت عملی بنا رہے ہیں، مگر ہم خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق کوئی منصوبہ بندی نہیں کر رہے،
نہ کوئی قیادت ہمارے پاس ہے جو تمام امت کو ساتھ لے کر بصیرت و افروز فیصلے کرے۔ ایسی اس صورت میں کم از کم ذاتی طور پر ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ غزوہ ہند شروع ہونے پر ہم میں اتنی روحانی قوت ہو کہ غزوہ ہند کے مجاہدین میں شامل ہو سکیں۔ اللہ ہمیں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہبری عطا کرے اور افضل الشہداء میں سے کرے، آمین۔